ہو گیا شروع؟ یہ تو فرنٹ کیمرے اور اسکرین دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے سر. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. میں محمد اختر آوان. کیمسٹری ہماری ہے 10th کی. چیپٹر ہمارا ہے ایٹماسفیئر. اور ٹاپک ہمارا ہے آج کا گرین ہاؤس ایفیکٹ. اینڈ گلوبل وارمنگ. پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ گرین ہاؤس کیا ہوتا ہے اور پھر گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. گرین ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ ایسے میرے بچے ٹھنڈے ملکوں میں جیسے یورپ ہے، ٹھیک ہے نا، امریکہ ہے، USA ہے، رشیا ہے، ان ملکوں میں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے. سردی پڑنے کی وجہ سے انزائم کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ٹیمپریچر کے کم ہونے سے انزائم ایکٹیویٹی لو ہو جاتی ہے. کیوں؟ ڈیو ٹو لو ٹیمپریچر. آپٹیمم ٹیمپریچر سے ٹیمپریچر کم ہوا، انزائم ایکٹیویٹی لو ہو گئی. پودوں میں جو ساری میٹابولزم ہو رہی ہے وہ ساری انزائم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. انزائم اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں پودوں میں ہونے والی ساری میٹابولزم کو. مطلب جو گروتھ ہو رہی ہے پودوں کی وہ انزائم کنٹرول کر رہے ہیں. گروتھ از کنٹرولڈ بائی انزائمز. چونکہ ٹیمپریچر کم ہو جائے گا تو انزائم کی جو ایکٹیویٹی کیا ہو جائے گی، وہ لو ہو جائے گی. گروتھ بھی کیا ہو جائے گی، گروتھ یہ کیا ہو جائے گی، یہ ریڈیوس یا ہیمپرڈ ہو جائے گی. مطلب ہیمپرڈ مطلب کیا ہوتا ہے، گروتھ رک جائے گی پودوں کی ٹیمپریچر کے کم ہونے سے. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ شیشے کے بڑے بڑے ایسے گھر بناتے ہیں. یہ شیشے کے ایسے گھر بناتے ہیں، شیشے گھر بناتے ہیں. مٹی نیچے زمین ہے. ان شیشے کے گھروں میں یہ دیواریں بھی شیشے کی، یہ چھت بھی شیشے کی، چھت شیشے کی، اور یہ گلاس والز ہیں. گلاس کی روف اور گلاس کی ہی وال بن ہوتی ہے، گلاس والز. یہ جو شیشے کے گھر بناتے ہیں، شیشے کے گھروں میں اب یہ سن میں بنا رہا ہوں، سورج ہے. سورج سے جو ریز نکلتی ہیں ہائی انرجی ریز، الٹرا وائلٹ بھی ہیں، ان کی انرجی زیادہ ہوتی ہے. وہ ریز ان کی انرجی زیادہ ہوتی ہے، ویو لینتھ چھوٹا ہوتا ہے. وہ ریز کراس کر کے اس شیشے سے کراس کر کے اندر پہنچ جاتی ہیں، اور اندر پڑے ہوئے یہ میں گملہ بنا رہا ہوں اور یہ پودا بنا رہا ہوں، ہے نا، ٹھیک نا. اس پودے تک گرمی پہنچ جاتی ہے. جب پودا گملہ اور یہ اندر جو فرش ہے اس گرین ہاؤس کا، جو اندر ہوا ہے، جب وہ اس گرمی کو ایبزارب کرے گی تو اس کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا. جب ٹیمپریچر بڑھ جائے گا اندر گرمی پیدا ہو جائے گی سن لائٹ کے آنے سے. اب جو گرمی یہاں پیدا ہوگی، یہ چیزیں گرم ہوگی. جب یہ چیزیں گرم ہوگی یہ اپنی گرمی بھی نکالیں گی ان دی فارم آف انفرا ریڈ ریز. انفرا ریڈ ریز کا جو ویو لینتھ ہے وہ بڑا ہوتا ہے. وہ انفرا ریڈ ریز میں لکھا یہاں پہ IR انفرا ریڈ ریز. ویو لینتھ بڑا ہوتا ہے، انرجی کم ہوتی ہے، فریکوینسی کم ہوتی ہے، تو یہ ریز شیشے سے باہر نہیں نکل پاتی. شیشہ یہ گلاس ان کو باہر نہیں نکلنے دیتا. ایز اے ریزلٹ الٹیمیٹلی یہ انفرا ریڈ ریز اندر ٹریپ ہو جائیں گی اور اندر ہی گھومتی رہیں گی. یہاں سے یوں ہی ٹکرا کے
یہاں کی ٹکرا کے اندر ہی رہ جائیں گی، یہ باہر نہیں نکل پائیں گی، اس سے اندر کی گرمی اندر ہی رہ جائے گی۔ اب گرمی آ تو رہی ہے، انرجی آ تو رہی ہے سورج سے ان دی فارم آف لائٹ ریز، سن لائٹ، ہائی انرجی سن ریز، الٹرا وائلٹ ریز، ویزیبل لائٹ، انرجی اندر آ تو رہی ہے، باہر جا نہیں پا رہی، ہیٹ باہر نکل نہیں پا رہی، پھنس ہو گئی ہے، ٹریپ ہو گئی ہے۔ اب اندر جو ٹیمپریچر تھا، یہی پودا اگر باہر رکھتے ہیں ٹھنڈا یا ٹیمپریچر باہر ہے -10 -3 0، جس میں پودا ہی جل جائے، اندر ٹیمپریچر ہوا کھڑا ہے لیٹ سپوز کتنا بولا 25 ڈگری سیلسیس یا 30 ڈگری سیلسیس ہوا کھڑا ہے اندر، کیوں؟ کوئی ہیٹر نہیں چلا ہے، کچھ نہیں کیا، باہر سے دھوپ آ رہی ہے، انرجی آ رہی ہے، باہر نہیں جا پا رہی۔ اب جو ایسے گھر ہیں جو کہ ان کے اندر گرینری ہوتی ہے، کھیرے اگائے جائیں گے، کریلے اگائے جائیں گے، سبزیاں اگائے جائیں گے، ٹماٹر اگائے جائیں گے، ایسے گھروں کو ہم بولتے ہیں گرین ہاؤسز۔ کیا کہتے ہیں؟ گرین ہاؤسز۔ اچھا، اب یہی کام پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیول کو تو نہیں ہو رہا، میلسی کے علاقوں میں، دیہاتوں میں کھیرے، شملہ مرچ، سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں۔ کیسے؟ ہمارے گرین ہاؤس ہوتے ہیں کہ اس کے یہ دھرتی ہے نا، یہ زمین ہے، یہ گملے بڑے ہوئے ہیں، یہ پودا لگا ہوا ہے نا، یہ پودا ہے، یہ پودا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بانسوں کو موڑ کے یا پائپوں کو موڑ کے اوپر پلاسٹک شاپر یا پولیتھین بیگ ڈال دیتے ہیں۔ یہ پولیتھین بیگ ڈالا ہوا ہے، پولیتھین یا شاپر یا پلاسٹک ڈال دیتے ہیں، جو آپ سمجھ میں ہے آپ کو، جیسے شاپنگ بیگ میں جو شاپر ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ جو کام یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، رشیا میں شیشہ کر رہا ہے، وہ امیر ملک ہیں، ہم غریب ملک ہیں، وہی کام یہاں پہ وہی شاپر جو پولیتھین کر رہا ہے۔ کیسے؟ وہی سن ریز آئیں، ہائی انرجی سن ریز آئیں، یہ سن ہے فرض کرو، ہے نا، آئیں، وہ تو یہاں سے گزر گئی، اندر آ گئی، جو اندر آئیں گی، لیکن اب جو یہ اندر جو گرمی ہوگی وہ باہر نکلنا چاہیے ان دی فارم آف انفراریڈ ریز، اور شاپر ان کو باہر نہیں نکلنے دے گا، پلاسٹک باہر نہیں نکلنے دے گا، پولیتھین باہر نہیں نکلنے دے گا، انرجی اندر ٹریپ ہو جائے گی۔ باہر تو سردی ہے، سردیوں میں نومبر میں، دسمبر میں، جنوری میں، فروری میں اندر گرمی ہوتی ہے۔ اب یہاں اندر جو گرم کرنے کا، یہاں گرمی دینے کا مقصد کیا ہے؟ اندر گرمی دے دینے سے پودوں کی جو انزائم ہے صحیح ٹیمپریچر مل جاتا ہے، انزائم آپٹیمم ٹیمپریچر پہ کام کرتے ہیں، پودوں کی گروتھ ٹکا کے ہوتی ہے، پودے خوب پھلتے پھولتے ہیں اور پھل بھی کافی سارا لگتا ہوتا ہے۔ اسے ہم بولتے ہیں گرین ہاؤسز۔ یہ تو ہو گیا جی گرین ہاؤس۔ اب گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے وہ سنیے۔ جو کام یورپ میں شیشہ کر رہا ہے، شیشہ کا یہ گھر کر رہا ہے، گلاس ہاؤس کر رہا ہے، گرین ہاؤس کر رہا ہے، میلسی میں ہمارے پاکستان میں جو کام یہ شاپر کر رہا ہے، وہی کام کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیئر کر رہی ہے۔ کیسے کر رہی ہے؟ یہ ہماری ارتھ ہے، یہ ہماری ارتھ ہے، ارتھ کے باہر ایک لیئر ہے کس کی بلا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی تہ ہے، ہماری زمین کے اوپر ہے، سرفیس کے اوپر ہے۔ یہ وہی سن ہے، سن سے آنے والی ہائی انرجی ریز اس کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیئر سے کراس کر کے دھرتی تک پہنچتی ہیں۔ اب دھرتی تک پہنچتی ہیں، کچھ جو ریز ہیں وہ زمین کی سرفیس سے ریفلیکٹ ہو کے، وہی جو ریفلیکٹ ہوگی وہ ہائی انرجی ہوگی، ہائی انرجی آئی اور ریفلیکٹ کو ہائی انرجی یہ واپس جا رہی ہیں، وہ نہیں رکیں گی۔ لیکن زمین جو سرفیس ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ کچھ لائٹ کو ایبزورب بھی کر لیتی ہے۔ جب ایبزورب کر لے گی تو زمین کیا ہوگی؟ یہ گرم ہوگی۔ جب گرم ہوگی تو پھر یہ اپنی گرمی نکالتی ہے باہر، اس گرمی نکالی باہر ان دی فارم آف انفراریڈ لو انرجی لانگر ویو لینتھ انفراریڈ ریز۔ اگر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیئر پتلی ہے تو یہ انرجی یہاں سے کچھ نکل جائے، کچھ یہاں سے باہر نکل جائے گی اور کچھ واپسی ٹریپ ہو گئے، دوبارہ یہ نیچے زمین طرف آ گئی۔ اب کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیئر ہے، یہ CO2 کی لیئر ہے، اس کچھ CO2 کا کچھ ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ یہ نیسیسری بھی ہے۔ یہ CO2 ہوا میں اگر ہے یہ پولوٹنٹ نہیں ہے، اگر یہ مناسب مقدار میں ہو، پھر کم مقدار میں ہے۔ کچھ تو روشنی جیسے آئی ہائی انرجی ریفلیکٹ ہو کے ارتھ کی سرفیس سے واپس آؤٹر ایٹماسفیئر میں، اسپیس میں چلی گئی۔ اب ارتھ کی سرفیس نے جو انرجی ابزارب کی ہے وہ انرجی اب نکالتی ہے انفراریڈ ریڈیشن کی شکل کے اندر۔
یہ جو ہمارے پاس انفراریڈ ریڈیشن یہ والی IR ہے، یہ شعاعیں اگر یہ لیئر پتلی ہے کچھ نکل جائیں گے اسپیس میں اور کچھ نیچے بچ جائیں گی. اس کی وجہ سے رات کو جب سورج گرمی نہیں پڑ رہی ہوتی، ہماری جو دھرتی کی گرمی نکلتی ہوتی ہے، CO2 لیئر کے ہونے کی وجہ سے وہ گرمی ہمارے پاس رہ جاتی ہے. رات کو ٹیمپریچر بہت زیادہ نیچے نہیں گرتا. اگر یہ CO2 کی لیئر نہ ہوتی تو کیا ہوتا بچے؟ یہ ساری گرمی جو رات میں نکالتی ہے وہ ساری گرمی اوپر والے اسپیس میں چلی جاتی اور ہمارے پاس واپس ریفلیکٹ ہو کے نہ آتی، اور رات کو ٹیمپریچر ہماری زمین کا، زمین پہ رہنے والے لوگوں کا، ماحول کا کیا ہو جاتا جی؟ -20 ڈگری سیلسیس ہوتا. جو آج کل ہمارے پاس رات کو ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ 8 ہوتا ہے، 8 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے ہمارے پاس. 6 اور 8 ڈگری سیلسیس بہاولپور میں رات کو ہوتا ہے. وہ کتنا ہوتا؟ وہ -20 ہوتا رات کے وقت. گرمی میں بھی رات کو بہت سردی ہوتی ہے اگر یہ CO2 کی لیئر نہ ہوتی. تو CO2 کا اس لحاظ سے ہونا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. کیوں؟ یہ انفراریڈ شعاعوں کو ٹریپ کرتی ہے. یہ وہی کام کرتی ہے جو یہاں پہ کون کر رہا ہے؟ بولا یہ شیشہ کر رہا ہے جو یہاں پہ شاپر کر رہا ہے. لیکن اگر اس کی اماؤنٹ بڑھ جائے، اس کی مقدار زیادہ ہو جائے، اس لیئر کی تھکنس زیادہ ہو جائے، مطلب CO2 کی مقدار ایئر میں زیادہ ہو جائے، یہ لیئر موٹی ہو جائے. کیوں ہو جائے؟ فاسل فیولز کے جلنے سے، وولکینک ایرپشن سے، یا فارسٹ فائر سے، چیزوں کے ڈیکمپوز ہونے سے، اوپن فائر سے یہ لیئر موٹی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو سن سے آنے والی ہائی انرجی ریز ہیں وہ آئیں گی، زمین سے ٹکرائیں گی، زمین کا کچھ اسے حصہ ابزارب کر لیں گی، باقی کو ریفلیکٹ کر دیں گی. وہ جو ریفلیکٹ ہو کے جا رہی تھی وہ ان کو CO2 کی لیئر نہیں روک پائے گی. لیکن جو زمین نے خود یہ ابزارب کی یہاں سے جو ابزارب کیا اور زمین کی جو گرمی بڑھی، جو اس نے اپنی IR ریز، انفراریڈ ریز نکالی ہیں، لو انرجی ریز، وہ اس موٹی CO2 کی لیئر سے نہیں نکل پائیں گی. وہ پھنس کے وہیں رہ جائیں گی، ریفلیکٹ ہوں گی نہیں، اوپر جائیں گی نہیں. یہ میں نے مٹا دیا اس کو، اوپر جا ہی نہیں پائیں گی. مطلب اب جو کام شیشے نے کیا ہے، یہاں پلاسٹک نے کیا ہے، وہی کام CO2 پورا کر رہی ہے. پہلے کچھ کر رہی تھی. اگر مقدار کم ہو، لیئر تھک ہو تو تھن ہو تو CO2 کی اماؤنٹ بڑھ جائے اگر ایٹماسفیئر کے اندر، تو پھر یہ اپنے اندر سے کیا کرتی ہے؟ انفراریڈ ریڈیشن جو لو انرجی ہیں ان کو گزرنے نہیں دیتی. یہ پوری کی پوری انرجی کو روک لے گی. اس سے کیا ہوگا؟ زمین جو شام کو یا رات کو کچھ ٹھنڈی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہے، ٹھنڈک بہت کم ہوتی ہے. رات کو بھی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، ناقابل برداشت، خاص طور پر گرمیوں کے مہینوں میں. یہ جو کام CO2 کر رہی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ گرین ہاؤس ایفیکٹ. ٹھیک ہوا؟ اب ہم اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے چلتے ہیں میرے بچے آگے. وہ کیا ہے؟ آئی تھنک یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب یہ جو CO2 گیس ہے، اس کو اگر اس کی اماؤنٹ کم ہے تو اس کو پلیوٹنٹ نہ کہا جائے. CO2 از ناٹ این ایئر پلیوٹنٹ. کب؟ جب یہ مناسب مقدار میں ہے. تو یہ ایسینشل گیس ہے، لازمی گیس ہے. جس طرح ہمارے لیے یعنی اینیملز کے لیے یا ہمارے لیے جس طرح O2 ہمارے لیے ایسینشل ہے، اس طرح CO2 بھی کیا ہے؟ ایسینشل گیس ہے. کس کے لیے بولا؟ پلانٹس کے لیے، پودوں کے لیے. کیوں؟ پودے اس کو یوز کرتے ہیں. یہ دیکھیے ہمارے پاس پلانٹس ہیں اور یہ کیا ہے جی؟ اینیمل ہیں. اینیمل نے کیا کیا جی؟ ریسپائر کیا. یہ ریسپائر کرتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ CO2 کو پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اینیملز کو CO2 کون لے رہا ہے؟ پلانٹس لے رہے ہیں. پلانٹ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ O2 کو ریلیز کرتے ہیں. کب؟ جب وہ فوٹو سینسس کر ہوتے ہیں. اور وہ O2 اینیملز لے رہے ہیں. یہ دونوں گیسز کا بیلنس رہتا ہے نا. جتنی اب اینیمل ریسپائر کریں گے تو CO2 دیں گے، اور جو پلانٹس ہیں جب وہ فوٹو سینسس کریں گے وہ CO2 کیا کریں گے؟ وہ کنزیوم کریں گے، ہے نا میرے بچے. ان دونوں درمیان میں CO2 اور O2 کا آپس میں بیلنس رہتا ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے؟
یہ جو ہمارے پاس جو پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ 6CO2 + 6H2O، ہاں جی، اور جب یہ ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ بنتا ہے 6C6H12O6 + 6O2 کے۔ یہ دونوں ملتے ہیں تو گلوکوز اور O2 بنتی ہوتی ہے۔ کہاں ہو رہا ہے جی؟ پلانٹس میں۔ کب؟ جب وہ فوٹوسینتھسس کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں یوز ملتے ہیں تو 6CO2 اور 6H2O بنتے ہیں۔ کہاں؟ اینیمل میں۔ کب؟ جب وہ ریسپائر کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ریسپائر کر رہے ہوتے ہیں، اینیمل سانس لیں تو 6 یہ گلوکوز ملتا ہے O2 سے، اور CO2 اور H2 بنتا ہے۔ جتنی CO2 پودے کنزیوم کرتے ہیں اتنی ہم اس کو واپس کر دیتے ہیں سانسوں کے ذریعے سے۔ لیکن یہ بیلنس ڈسٹرب کب ہوتا ہے؟ جب ہم فاسل فیول جلاتے ہیں، جب ہم آگ لگاتے ہوتے ہیں تو یہ CO2 مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا CO2 کی جو مقدار ہے اس کی کنسنٹریشن جب وہ نارمل سے بڑھے گی، نارمل سے بڑھے گی تو وہ ہیٹ کو ٹریپ کرے گی، ہیٹ کو ٹریپ کرے گی۔ اب جب ٹریپ کرے گی تو میرے بچے اس سے کیا ہوگا؟ اس سے رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ پوری دھرتی کا، دھرتی کو بولتے ہیں گلوب، پورے ارتھ کو گلوب بولتے ہیں، زمین گول ہے نا، وہ ساری جو ارتھ ہے اس کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ وارمنگ کہتے ہیں بڑھ جانا، گلوبل وارمنگ، پوری گلوب، پوری ارتھ کے ٹیمپریچر کا بڑھ جانا، بڑھتے رہنا، آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے ٹیمپریچر۔ اس انکریزنگ ٹیمپریچر کو ڈیو ٹو انکریز کنسنٹریشن آف CO2 ان دا ایٹماسفیئر از کالڈ ایز گلوبل وارمنگ کے 0.05 ڈگری سیلسیس کے حساب سے ٹیمپریچر ایوری ایئر بڑھ رہا ہے۔ EVERY ایوری ایئر ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ CO2 مقدار کے بڑھنے سے۔ اب CO2 کی جو مقدار بڑھ رہی ہے ایئر کے اندر، اس کی وجہ سے دھرتی کا ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے، جسے بولتے ہیں گلوبل وارمنگ کے، ہے نا۔ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں جو سردیاں تھیں وہ پورے 6 مہینے ہوا کرتی، مطلب اکتوبر سے سردی آنا شروع ہو کرتی تھی، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ۔ میرے بزرگوں کے دور میں اکتوبر میں صحیح سردی پڑتی تھی، میرے بچپن میں اکتوبر میں صرف سردی پڑتی تھی، مطلب یہ کہہ سکتا ہوں کہ گرمی نہیں ہے سردی ہے، مطلب رات کو رضائی لینی پڑتی تھی۔ ٹھیک ہے میرے بچے؟ ہاں سر، بس ایک منٹ ختم ہو گیا۔ اچھا سر، تو میرے بچے اب اس جو انکریز جو ٹیمپریچر جا رہا ہے ارتھ کا، دس از کالڈ گلوبل وارمنگ کے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کی ڈائیگرامز بنی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے دینی ہیں اور اس کو فائنل کریں انشاءاللہ۔ میں یہ پڑھتا ہوں، ڈیفینیشن بک میں دی ہوئی آپ کی کیا ہے؟ As the concentration of CO2, یہ آخری 5 لائن ہے، as the concentration of CO2 in air increases, less heat energy is lost from the surface of the earth. Therefore, the average temperature of the surface gradually increases. This is called greenhouse effect. ٹھیک ہے؟ پھر this effect of our global warming. This effect is proportional to amount of CO2 in air. جتنی CO2 زیادہ ہوگی اتنی گرین ہاؤس افیکٹ بھی زیادہ ہوگا۔ Greater is the amount of CO2, more is the trapping of heat or warming. Due to increased warming, this phenomena is also called global warming. یہ ہمارا ٹاپک مکمل ہوا۔ چلو کل ہم آگے بڑھیں گے اس کو۔ اللہ حافظ بیٹا۔